وسلم كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه رواه الإمام البخاری فی صحیح۔ بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض واپس لینے کی باری آتی تھی تو اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ دیکھو قرض لوٹانے والا قرض لوٹانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کے حالات تنگ ہیں تو اس کا قرض یا تو معاف کر دو یا اس کو آدھا قرض لے لو۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس معافی کے بدلے میں کل قیامت کے دن ہم کو بھی معاف فرمائے گا۔ فتجاوز اللہ عنہ، نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرمائی۔ اسلام کا ایک اہم ترین باب ہے معاملات۔ یقیناً ہماری عبادتیں اسلام کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن صرف ہماری عبادتیں ہی اسلام کا حصہ نہیں، ہماری زندگی بھر کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسلام کا بہت اہم حصہ ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے مشکل سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ نکالنے کے بعد باقی جتنے بھی گھنٹے بچے ہوئے ہیں یہ ہماری اس پوری زندگی معاملات سے گھری ہوئی ہے۔ ہمارے معاملات اگر ہم صاف ستھرے ہیں، شفاف ہیں، تو یقین مانیں کہ ہم واقعی معنوں میں اللہ کے بندے ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ معاملات میں ہم صحیح نہیں، زبان دے کر زبان سے مکرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں تو سامان کا عیب چھپا کر بیچتے ہیں، ہم سامنے والا بھروسہ کرتا ہے تو سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں ہم۔ اگر ایسا ہے ہماری زندگی میں تو ہم مسجد کے چاہے پہلے صف کے نمازی ہو، اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے ہم۔ اللہ کے نزدیک حقیقی اور متقی پرہیزگار بندہ کون؟ جس کے مارکیٹ کے معاملات صاف ستھرے ہوں، ایسا بندہ اللہ کے نزدیک حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم عام طور پہ لوگوں کو جانچنے کا یہ پیمانہ طے کرتے ہیں کہ کون آدمی دیندار ہے اور کون دین سے دور ہے۔ کیا دیکھتے ہیں ہم؟ اس کی مسجد سے گھری ہوئی عبادتوں کو دیکھتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں کہ بس یہ دیندار ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اس کی مسجد کی عبادتوں کو دیکھنے سے پہلے اس کی زندگی کے معاملات کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، اس کے لین دین کو دیکھو، اس کے بزنس کو دیکھو، اس کے تجارت و کاروبار کو دیکھو۔ وہاں اگر آپ کو صاف ستھرائی معلوم ہوئی تو یقین مانو کہ واقعی معنوں میں یہ دیندار ہے۔ جس طرح ہماری عبادتیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہماری تلاوت ہمیں اللہ کی سجائی ہوئی جنت کا حقدار بناتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے صاف ستھرے معاملات ہوں، اللہ رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت کا حقدار بناتی ہے، اللہ کی مغفرت کا حقدار بناتی ہے۔ دیکھو یہ بندے کا کام کیا تھا؟ بخاری شریف کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، بلکہ دوسری روایت میں اور وضاحت ہے۔ اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا بتا زندگی میں کیا نیک کام کیا؟ وہ کہے گا اللہ کل بھی نیک کام نہیں کیا، ہاں لیکن ایک کام کیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اگر دینے کی استطاعت میں ہوتے تو لیتا تھا، اگر نہیں ہوتے تھے تو یا تو آدھا معاف کر دیتا تھا یا تو پورا معاف کر دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا زمین پر رہتے ہوئے میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، آج تو اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں۔ نتیجے میں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ تو جس طرح ہماری عبادتیں، ہماری بندگیاں ہمیں اللہ کی مغفرت کا حقدار بندہ بناتی ہیں، ایسے ہی ہماری مارکیٹ کے جو تعلقات ہیں، بزنس کے جو تعلقات ہیں، اس میں اگر ہم صاف ستھرے ہیں اور مثالی معاملات کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے مغفرت کے حقدار کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔
بلکہ دیکھو قرض لینا اور دینا آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہو گیا. ہم کوئی ہم سے قرض مانگتا ہے تو اس کو دینے کے لیے 1000 بار سوچتے ہیں. کیوں؟ لوگ قرض کے معاملے کو اتنا خراب کر چکے، معاشرے میں اتنا خراب کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کی پناہ. حالانکہ قرض دینے کی کتنی فضیلت ہے. مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، صحیح درجے کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو روزانہ اس کے نام اعمال میں جتنا اس نے قرض دیا ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. وقت آ گیا، وقت پر وہ دے نہیں سکا، مزید ہم سے مہلت اور ٹائم مانگتا ہے، اور ہم اس کا ٹائم اور 1 مہینے تک، 15 دن تک یا 10 دن تک بڑھاتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ ہر روز جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اس کی دگنی قیمت کے برابر صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو 50,000 روپے قرض دیا ہے، روزانہ آپ کے نام اعمال میں دن میں 50,000 روپے صدقہ کرنے کا جو ثواب لکھا جا رہا ہے. وقت پر ادا نہیں کر سکا، وہ آپ نے اس کو ٹائم دے دیا 1 مہینے کا، تو اس کے بعد سے لے کر روزانہ 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا جو ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے قرض دینے کی. لیکن آج لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے، بس قرض دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسا گھماتے ہیں، ایسا پھراتے ہیں، زبان پر زبان دیتے ہیں، تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں کہ سامنے والا وہ جس نے قرض دیا ہے پیسوں کا مالک ہے، اب وہ سامنے والے سے بھکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم ہے ایسا کرنا. استطاعت رکھتے ہوئے بھی آپ کسی کا قرض نہیں دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں آپ، گناہ کرتے ہیں آپ، اللہ کے نزدیک خطا کار ہیں آپ، پاپی ہیں اللہ کے نزدیک آپ، اللہ کے پاس سیاکار ہیں آپ. اور پھر گھما پھرا کر جب قرض دینے کی باری آتی ہے، بہت گھمایا پھرایا، جو 1 مہینے کا معاملہ تھا 1 سال تک گھمایا پھرایا اور قرض دیا، سمجھتا ہے کہ میں قرض دے دیا، اور یہ جو 1 سال تک آپ نے گھمایا پھرایا اس کا گناہ کہاں گیا؟ آپ کے سر پر ہے اب اس کا گناہ آ گئی، اور یہ گناہ سائے کی طرح آپ کا پیچھا کرتا رہے گا. لہذا قرض کے معاملات کو بہت پاک صاف رکھنا چاہیے. اسی لیے شریعت نے کہا قرض دیتے ہوئے لیتے ہوئے لکھا پڑھی کیا کرو. تو ہمارے اچھے معاملات اور ہمارے صاف ستھرے معاملات، ہمارے کھرے معاملات ہمیں اللہ کا قریبی بندہ ویسے ہی بناتے ہیں جیسے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقے، ہمارے خیرات اللہ کا قریبی بندہ بناتی ہیں. اور لوگ ہم سے جو ٹوٹتے ہیں وہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 2 مثالیں ہم دیکھیں. سب سے پہلی مثال آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جاتے ہیں تجارت و کاروبار کرنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ ایک غلام بھی ہوتے ہیں. سرمایہ کس کا تھا؟ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ تھا، ان کا مال تھا. جاتے ہیں، خوب فائدہ ہوتا ہے، اور جو غلام تھا وہ آ کر مائی خدیجہ کو بتلاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے تاجروں کو دیکھا، لیکن اس تاجر کے جو معاملہ کرنے کا انداز ہے بالکل نرالا ہے. کون سا مال کم قیمت کا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، کون سا مال زیادہ قیمت کا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، کون سا مال زیادہ دنوں تک ٹکے گا وہ بھی، ایکسپائری ڈیٹ بھی بتا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے. ایسا تاجر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا. اور جب خوب نفع ہوا اللہ کے رسول کو، مکہ کے معاشرے کے رئیس پراپرٹی والے انسان اللہ کے رسول کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد یہ ہمارا شیئر لے لیجیے، یہ ہمارا سرمایہ لے لیجیے، آپ بزنس کریے اور جتنا فائدہ ہوگا آپس میں تقسیم کر لیں گے. آپ اگر معاملات میں ایماندار ہیں، لوگ آپ سے جڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. بلکہ اگر لوگ آپ سے دشمنی بھی کریں لیکن معاملات کے باب میں آپ صاف ستھرے اور کھرے ہیں، دشمنی کرتے ہوئے بھی معاملے کے باب میں آپ کی مثال دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا آپ نے، ابو لہب آپ سے دشمنی کیا کرتا تھا،
ابو جہل آپ سے دشمنی کیا کرتا تھا، امیہ بن خلف آپ سے دشمنی کیا کرتا تھا، عتبہ، ربیعہ، شیبہ سب آپ سے دشمنی کرتے تھے، لیکن جب امانتیں رکھنے کی باری آتی تھی کس پہ بھروسہ کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کرتے تھے۔ دشمنی آپ سے کر رہے ہیں، مخالفت آپ سے کر رہے ہیں، لیکن امانت رکھنے کی باری آ رہی، معاملات کا باب آیا تو بھروسہ آپ پہ کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، دشمن ہم سے چاہے جتنی دشمنی کرے، لیکن معاملات کے باب میں اتنا صاف رہوں، اتنا ستھرا رہوں کہ اور اتنا مثالی اور بیدار معاملات کروں کہ دشمن مجھ سے دشمنی کرتے ہوئے بھی معاملات کے باب میں میرے اوپر بھروسہ کرے۔ اور معاملات کے باب میں مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں، پیسہ کمانے زیادہ کیا کمانا پڑتا ہے؟ لوگوں کا اعتماد کمانا پڑتا ہے، لوگوں کا بھروسہ کمانا پڑتا ہے، لیکن معاملات کے باب میں ہم لوگوں کو ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہ ہمارے پاس آنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ بچنا چاہیے۔ اسلام کا بہت اہم ترین حصہ ہے معاملات، اس میں ہم کھڑے ہیں تو یقیناً ہماری دینداری بہت کھری ہے، اس میں ہم بگڑے ہوئے ہیں یقین مانیے ہم مکمل دیندار نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم